خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور خوبصورت نام میں ہوشنا ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام عزیز ناظرین کو سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آفتاب صداقت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پادری اعجاز یوسف۔ عزیز ناظرین، ہم خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں جو خدا ہمارے لیے اپنے خدام کو ہر روز مہیا کرتا ہے، جن کے وسیلہ سے ہم خداوند کے مقدس کلام کو سیکھتے اور دن بھر کی برکات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ خدا کے کلام کی تفسیر و تشریح کے لیے خدا کے خادم موجود ہیں، جن کا تعارف کچھ یوں ہے کہ پادری صاحب کا نام پاسٹر انجم شہزاد ہے اور لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ میں بطور پرنسپل اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدام کو تیار کرنے میں، ان کی ٹریننگ میں ایک بڑا عمل اور ایک بڑا حصہ خدا کے خادم کا موجود ہوتا ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا ہے اور ہم اپنے پروگرام آفتاب صداقت میں پادری صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور ہم خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں۔ سو آئیں ہم خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت سنیں۔ میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ خداوند کے مقدس کلام کی یہ تلاوت ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آئیے عزیز ناظرین، ہم اپنے سر خداوند کے حضور جھکائیں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں اور ہم دعا مانگیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر انجم شہزاد اس دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ خداوند قادر مطلق، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خداوند، لا تبدل خداوند، اپنے وعدوں میں سچے، اپنے قول میں پختہ خداوند، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو اپنی مرزندگی میں بخش دیا، جس میں بآسمانی ہم آپ کے کلام کی مفید باتوں کو سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں۔ جب بآسمانی آپ کا خادم ہوتے ہوئے آپ کے کلام کی مفید باتوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سب کے ساتھ ہوئیے گا، ہونٹوں کا، زبان کا ذمہ لیجیے گا، جو کچھ بیان کریں وہ سب آپ کی مرضی کے مطابق اور سارا جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو مل سکے۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز ناظرین، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک بہت خاص موضوع پر سیکھنے والے ہیں اور وہ موضوع ہے شاگرد۔ ایک حقیقی شاگرد کیسا ہونا چاہیے اور مسیح خداوند ہمیں کیسے شاگرد ہوتے ہوئے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو ہم آج خدا کے خادم کے وسیلہ سے سیکھیں گے اور میں چاہتا ہوں پر صاحب آپ ہمیں اس موضوع پہ سکھائیں۔ جی، لفظ شاگرد کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم ڈکشنری کو دیکھیں تو لفظ شاگرد کے بارے میں 3 الفاظ ہم کو ملتے ہیں۔ ان میں اسکالر، پیوپل اور ڈسائپل، یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ شاگرد کے لیے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پہلے 2 الفاظ یعنی پیوپل اور اسکالر کو دیکھیں تو ان کے معنی کچھ اور ہم کو نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو کسی ادارے میں زیر تربیت ہے، یعنی کسی دنیاوی ادارے میں تربیت پذیر بندہ جو ہے وہ پیوپل یا اسکالر کہلاتا ہے یا اسٹوڈنٹ کہلاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شاگرد ہونا بڑا اہم سمجھا جاتا ہے۔ جب تک کوئی بھی بندہ کچھ سیکھتا نہیں ہے اس وقت تک اس کو کچھ سمجھا نہیں جاتا۔ اور انہی الفاظ کو جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں تو ہمارے پاس جو انگلش بائبل ہے اس میں نہ تو پیوپل آتا ہے اور نہ ہی اسکالر آتا ہے اور نہ ہی اسٹوڈنٹ آتا ہے، بلکہ بائبل میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے ڈسائپل۔ اور جب ہم ڈسائپل کو دیکھتے ہیں تو ڈسائپل کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اردو میں وہ ہے مرید۔ لفظ مرید استعمال ہوا ہے۔ اور جب پھر ہم
پھر سے اردو میں جاتے ہیں اور لفظ مرید کے بارے میں دیکھتے ہیں تو مرید کا جو انگلش ورژن ہے، یعنی لفظ مرید کو انگلش میں بھی یہ تینوں ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں مرید کے لیے بھی، یعنی پیوپل، اسکالر اور ڈسائپل۔ لیکن ہم جو ہیں وہ جائیں گے ڈسائپل پر، کیونکہ ڈسائپل جو ہے وہ بیبلیکل ورڈ ہے۔ بائبل میں جو لفظ شاگرد کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈسائپل، اور مرید جو ہے استثنا کی کتاب میں ملتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو دوسرے مذاہب سے شامل ہوتے تھے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، ترجمہ اس کا دیکھیں تو وہ آیا ہے یونانی میں پروسیلتوس، مرید کو پروسیلتوس کہتے ہیں، اور جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اجنبی یا مسافر۔ پرانے عہد نامے میں دوسرے کسی مذہب سے آیا ہوا، ہاں جی، پرانے عہد نامے میں یہ کسی دوسرے مذہب سے آیا ہوا بندہ ہی کہلاتا تھا، اجنبی یا مسافر کہلاتا تھا۔ لیکن نئے عہد نامے میں یہ اس شخص کو کہتے تھے جو علماء کرام سے، یعنی وہ کنورٹ ہوتا تھا، دوسرے جگہ سے آتا تھا اور علماء کرام سے سیکھتا تھا۔ بالکل، جو اس وقت کے شرع کے عالم تھے ان سے سیکھنے والے کو مرید کہتے تھے، یعنی ڈسائپل کہتے تھے۔ تو مسیح کے شاگرد بھی جو ہیں وہ ڈسائپل ہی کہلائے۔ بالکل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسائپل یعنی شاگردیت کی، شاگرد ہونے کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ بے شک، کیونکہ جب تک ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں ہم کسی قابل نہیں بنتے، اور انسان کو پرفیکٹ ہونے کے لیے، کسی چیز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے شاگردیت کی، شاگرد ہونے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ بے شک، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہے جب وہ ایک وقت تک سیکھتا ہے، اپنے پروسیس سے جو ہے وہ گزرتا ہے، تو اس میں چند ایک چیزیں، چند ایک خصوصیات جو ہیں وہ ہونا بڑی لازمی ہیں۔ بالکل، ان میں سب سے پہلی خاصیت میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھا جائے۔ متی 5واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر اس کی 16ویں آیت تک، یہ بھی پہاڑی باز کا حصہ ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں، سوائے اس کے کہ اس کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ اس پیراگراف میں یعنی 13 سے لے کے 16ویں آیات تک جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 3 خصوصیات جو ہیں وہ ایک شاگرد میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت اس کی ہے وفاداری۔ بالکل، جب آپ شاگردیت میں آتے ہیں، جب آپ ڈسائپلشپ میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ میں وفاداری ہونی چاہیے۔ نمک کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کام تو ایک تو یہ ہے کہ وہ زمین کو درست کرتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کلر زدہ زمین، تو کلر زدہ زمین کو درست کرنے کے لیے اس میں نمک کی کچھ مقدار جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ زمین جو ہے وہ درست ہو جائے اور کاشتکاری کے قابل ہو جائے۔ ایسے ہی تو خداوند یسوع مسیح یہاں پہ کیا کہتے ہیں، ایک تو کہ تم زمین کے نمک ہو، ایک تو خاصیت اس میں وفاداری میں نے بتایا جیسے ہونی چاہیے، اور ایک یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو بہتر کر دے۔ بالکل، ٹھیک کرے۔ ایسے تو وفاداری کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں، تم زمین کے نمک ہو، زمین سے مراد اگر آپ ہوشیاری کتاب میں دیکھیں تو وہاں سے زمین کو تشبیہ دی گئی ہے عورت سے، عورت کو زمین سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ آگے چلتے جاتے ہیں تو عورت کو دلہن سے تشبیہ دی گئی، اور پھر دلہن کو کلیسیا سے تشبیہ دی گئی۔ بالکل، ٹھیک ہے جی۔ تو
جب وہ یہ کہتا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، تو زمین آ گئی عورت، اور عورت آ گئی دلہن، اور دلہن آ گئی کلیسیا، اور نمک آ گیا وفاداری۔ جی بالکل۔ تو جب خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کلیسیا کی وفاداری تم سے ہے۔ جی بالکل۔ جب تم شاگرد بن رہے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تم نے جا کے آگے لوگوں سے وفادار رہنا ہے۔ بے شک۔ اور سب سے پہلا کام ہے کہ آپ لوگ وفادار رہیں شاگرد ہوتے ہوئے اپنے استاد سے، اس شخص سے جو آپ کو سکھا رہا ہے، تاکہ اگر آپ وہاں پر وفادار رہیں گے تو آگے کلیسیاؤں میں جا کے وفادار رہیں گے۔ بالکل۔ اور پھر نمبر 2 پہ جو خاصیت ایک شاگرد میں ہونی چاہیے جی وہ ہے کلام، روشنی ہونی چاہیے اس میں۔ جی بالکل۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا شاگردوں کو کہ تم دنیا کے نور ہو، یعنی تم سے دنیا روشن ہوگی، تم سے دنیا منور ہوگی۔ اور روشنی سے تشبیہ کس کو دی جاتی ہے؟ کلام کو۔ کلام روشنی ہے۔ تو دوسری جو خاصیت ہے ایک شاگرد میں، ایک سیکھنے والے میں، وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کا لگاؤ جو ہے وہ کلام کے ساتھ گہرا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہر وقت وہ کلام کو سوچتا رہے، ہر وقت وہ کلام کو سیکھتا رہے۔ ایسے ہی۔ کیونکہ مرید کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں تو مرید جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ شاگرد، وہ مذہبی شاگرد ہوتا ہے۔ مذہبی شاگرد کو مرید یا ڈسائپل کہتے ہیں، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے۔ اور بیسیکلی یہ جو حوالہ پڑھا گیا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے بارے میں ہی ہے۔ جی بالکل۔ تو دوسرے نمبر پر کیا ہونا چاہیے جی؟ کہ وہ کلام سے سرشار ہونے، کلام سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے، اس کے پاس علم ہو اس کے پاس۔ اور پھر تیسرے نمبر پر کردار کی خوبصورتی۔ جی پہلے نمبر پہ وفاداری، دوسرے نمبر پر نالج، علم، روشنی اس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو منور کر سکے۔ اور تیسرے نمبر پر کردار کی خوبصورتی، اس کا کردار بڑا زبردست ہونا چاہیے۔ اور یہ اس پورے پیراگراف میں آپ کو ملتا ہے، متی 5واں باب 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک، کیونکہ کہتا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید ہو۔ یعنی آپ کا کردار جو ہے وہ بڑا زبردست ہونا چاہیے، ایسے ہی، کیونکہ لوگ آپ کو جانیں گے کہ یہ کسی استاد سے سیکھ رہا ہے اور یہ مذہبی تعلیم سیکھ رہا ہے۔ تو اگر آپ کا کردار ہی درست نہیں ہوگا تو لوگ آپ کے جس کی آپ تعلیم لے رہے ہیں اس کے بارے میں اچھا تصور نہیں کریں گے۔ جی بے شک پر سب ابھی وقت ہوا ہے ناظرین چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔